نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعذروه وتوقروه. صدق الله تعالى. مذاکرات اور مقامات بن کر بیٹھے مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان کرام کا اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم آج اس کی توفیق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت مقدسہ کے ناموس کے تحفظ کے عنوان سے منعقد ہونے والی عظیم شان مجلس نہاد اس کے حسن انتظام پر اور اس کے انعقاد پر میں محترم مولانا سید عاشق حسین شاہ صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو اور بند روڈ کے جملہ معاونین کو، جن کے تعاون سے اور باہمی کاوشوں سے یہ عظیم شان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، سبھی نظر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بلا شک و شبہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء الحمید صاحب صابری دامت برکاتہ ہیں، جو صدر ہیں مجلس عمل تحفظ ناموس رسالت کے، جن کی شبانہ روز محنت سے یہ مبارک مشن پروان چل رہا ہے، اور جن کے پیش نظر فقط یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو قطع کر دیا جائے جو حضور علیہ السلام کی گستاخی رقم کر رہے، اس زبان کو کاٹ دیا جائے جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں احانت اور گستاخی میں حرکت کرتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جذبہ صادق واقعتاً نہ صرف ایمان کی اساس ہے بلکہ خود عین ایمان. جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عشق و محبت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، وہاں حضور علیہ السلام کے گستاخ سے اسی شدت کے ساتھ نفرت اور اس کے لیے غیظ و غضب، یہ بھی اسی طرح ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. آپ نے مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد خان قاضی صاحب کو بھی سنا. انہوں نے نہایت فاضلانہ، نہایت ایمان افروز، بد انگیز، قربان اور روح پرور خطاب فرمایا.
اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے زور بیان میں، شرح صدر میں اور فہم و بصیرت دینی میں اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اس مختصر سے وقت میں اپنی عدالت طبع کے باوجود میری طبیعت کچھ زیادہ سازگار نہیں ہے اور میں کچھ عدالت کے باعث زیر علاج بھی ہوں، لیکن یہ وعدہ چونکہ کر لیا تھا اور عام وعدہ ایفا کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ وعدہ تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے اس عہد کے ایفا کے لیے مجھے اگر چارپائی پہ لیٹ کر بھی آنا پڑتا تو میرے لیے فرق، کیونکہ سچ بات ہے ہم زندہ ہی اسی ناموس کے لیے ہیں، بلکہ زندہ بھی اسی ناموس کی برکت سے، جب تک ہماری وابستگی اور غیرت ایمانی کا تعلق ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی طور کاملاً رہے گا، تب تک ہم بھی زندہ ہیں، ہمارا ایمان بھی زندہ ہے۔ اور اگر یہ رشتہ کٹ گیا یا کمزور پڑ گیا تو یوں سمجھیں کہ ایمان کا پودا جل گیا، اور ایمان کا پودا جل گیا تو ہم زندہ ہو کر بھی مردوں سے بدتر ہو گئے۔ اس نشست میں میں اس موضوع پر چند کلمات آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ادب اور تکریم کا معنی کیا ہے، حضور علیہ السلام کے ادب و تعظیم کا معنی کیا ہے، اور اہانت اور گستاخی کسے کہتے ہیں، اور قرآن کی نگاہ میں گستاخ رسول کیا ہے۔ اب یہی موضوع حدیث کی روشنی میں بھی اور ائمہ دین کی روشنی کے آراء اور فقہاء امت کی آراء کی روشنی میں بھی طویل موضوع ہے، مگر میں نے اس کا ایک گوشہ لے لیا، وہی آیہ کریمہ جس کو حضرت علامہ محمد خان قادری صاحب نے تلاوت کی، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا۔ انہوں نے نہایت شر و بس کے ساتھ اور بڑے پیارے عالمانہ انداز کے ساتھ گفتگو کی، مسئلہ آپ کو سمجھا تھا۔ میں اس کی ایک اور جہت کے حوالے سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے اس آیہ کریمہ میں دو لفظ سنے اور پڑھتے بھی ہیں، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی بالعموم حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنا اور تکریم کرنا کر دیا جاتا ہے عام طور پر، بے شک یہ من وجہ درست، لیکن حقیقت یہ ہے یہاں دو حکم ہیں، اور توجہ میں حضور علیہ السلام کی تعزیر کا کیا تعزیر، وتوقع اس میں حضور علیہ السلام کی توقیر، تعزیر اور توقیر دو حکم ہے آیت کریمہ، متعدد معنی ہیں تعزیر کے، مگر ائمہ تفسیر نے جس معنی کو معنی مختار لیا ہے، زیادہ ترجیح دی ہے، زیادہ بہتر سمجھا، وہ معنی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں ایمان والوں اللہ کے برگزیدہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرو، یہ معنی ہوا وتعذروا، کیا معنی ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بولیے تعظیم کرو، پھر دہرایا یعنی ادب کرو، آقا کا ادب کرو، تم اپنے آقا کا ادب کرو، تعظیم کرو، تکریم کرو، پھر فرمایا وتوقروا، صاف ظاہر ہے اگر اس کا معنی بھی وہی ادب لے لیا جائے
اور تعظیم لے لیا جائے اور تکریم ہی لے لیا جائے تو یہ تاثیر حاصل ہے. وہی بات پہلے فرمائی, وہی بات واو عاطفہ کہہ کے دوبارہ دہرا دی, جس کا کوئی معنی مفہوم و حکمت سمجھ میں نہیں آتا. یعنی بات یوں بنی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو اور تعظیم کرو. یہ ترادف ہو گیا. کیا ہوا؟ یعنی مترادف الفاظ ہو گئے, اور مترادف الفاظ فقط حسن کلام کے لیے جدا معنویت اور جدا حکمت نہ ہو, یہ اللہ کی کلام کی شان نہیں. انسان اس طرح بولتا ہے, ہم اپنی گفتگو کو, اپنی تقریر کو, اپنے کلام کو, تحریر کو حسین تر کرنے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے, مؤثر بنانے کے لیے, لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے, داد اپنی گفتگو پر لینے کے لیے, اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لیے, اپنے فن تقریر کا کی داد جمانے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہو گزرے جو مترادفات میں 3-3, 4-4 منٹ بولتے چلے جاتے ہیں. ہم کرتے ہیں ایسا, مگر اللہ پاک کو اپنے کلام کے لیے شے کی حاجت بولیے نہیں. اللہ کو اس شے کی حاجت نہیں, وہ اس حاجت سے پاک. وہ جو ایک لفظ بھی اپنے کلام میں اللہ جل مجدہ استعمال فرماتا ہے, وہ اپنی تمام تر معنویت کے اعتبار سے اتنا کامل ہوتا ہے کہ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے, اس کے ایضاح کے لیے, وضاحت کے لیے, اس کی صراحت کے لیے, اسے اچھی طرح اجاگر کرنے کے لیے, نمایاں کرنے کے لیے ہرگز کسی اور لفظ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی جب اسی معنی کا, اسی مفہوم کا, اسی معنی کا ملتا جلتا لفظ جب باری تعالیٰ اپنے کلام میں استعمال فرماتے ہیں, اس کا مطلب مترادف کا استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اس کی حکمت جدا ہوتی ہے, اس کا معنی اور ہوتا ہے, اس کا اطلاق اور ہوتا ہے, اس کی امپلیکیشن اور ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا وہ تو اجرو ہو, اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرو اور تعظیم و تکریم کرو. پھر فرمایا وتوقروا, اور اس کی توقیر کرو. تو سو اب میں اس وضاحت کی روشنی میں وتوقروہ کا معنی پھر ادب اور تعظیم کرو یا تکریم کرو یہ نہیں کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نحو کے بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں, مبرد ان کا نام, یہ یاد کر لیں تاکہ بعد میں آپ علماء سے بات کریں, کوئی اعتراض کرے تو کم سے کم اتنی بات تو یاد رکھ جائے. ایک بہت بڑے امام نحو کے ہو گزرے ہیں, مبرد. کیا مبرد نحو کے بہت بڑے امام ہو گزرے, اور تفسیر کے اندر بھی ان کا درجہ امامت کا درجہ ہے. وہ توقیر کا معنی بیان کرتے ہیں کہ توقیر کسے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ توقیر کا معنی ادب کرنا نہیں بلکہ ادب میں حد سے بڑھ جانا, ادب اور تعظیم میں حد سے بڑھ جانا. اب مفہوم آپ سمجھ گئے. فرمایا وتوجروا ہو وتوقروا ہو. ایک تو وہ ادب ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے منصب نبوت کے اعتبار سے, ان کے منصب رسالت کے اعتبار سے, ان کے مقام و منصب کے اعتبار سے لازم ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول جانتے ہوئے مانتے ہوئے میرے محبوب کا ادب تم نے کرنا ہے, تعظیم کرنی ہے, تکریم کرنی ہے. یہ تقاضا ہوا وتوجروا ہوگا کہ میرے محبوب کا ادب کرو, میرے محبوب کی تعظیم کرو, میرے محبوب کی تکریم کرو. مگر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, نفس رسالت میں تو یہ سارے برابر ہیں, نبی ہونے اور رسول ہونے میں تو یہ سارے برابر ہیں, مگر درجات میں ہم نے کسی کو کسی پر بلند کر دیا, درجات میں سب برابر نہیں. تو فرمایا کہ نبوت و رسالت کے منصب کے اعتبار سے میرے محبوب کا ادب کرو, تعظیم کرو, تکریم کرو, تم پر لازم ہے. اگر ادب کو نظر انداز کر دو گے تو ایمان کی دولت سے محروم کر دیے جاؤ گے. مگر یہ دیکھو کہ یہ ایک عام نبی نہیں ہے, یہ ایک عام رسول نہیں ہے جو اپنے رتبے میں, درجے میں, مرتبے میں, مقام و منصب میں ان انبیاء اور ان رسولوں کے برابر, کیونکہ یہ درجات میں ان سے متفاوت, مقام و مرتبہ میں ان سے افضل ہے.
خفائل میں فضائل میں ان سے کہیں بڑھتا ہے. اس لیے تعظیر کا تقاضا پورا کرتے ہوئے میرے محبوب کا ادب کرو اور توقیر کا تقاضا یوں پورا کرو کہ جب میرے محبوب کی باری آئے تو ادب کی ساری حدیں پیچھے رہ جائیں, تم ادب سے آگے گزر جاؤ, حدوں کو توڑ دو, حدوں کو توڑ دو. اور اب تمہارے اوپر ہر نبی کا ادب, ہر نبی کا ادب, تعظیم اور تکریم حد تعظیر پر ہے, مگر جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے تو تعظیر سے گزر جاؤ, وہ ادب کرو جو ادب کسی کا نہ ہوا نہ کبھی ہو سکے گا. اور تعظیم و تکریم کی ساری حدیں میرے محبوب کی ذات کے لیے توڑ ڈال. یعنی اولاد اگر ماں باپ کا ادب کرے تو اس کے لیے حد ہے, کچھ حد سے آگے نہیں جا سکتی. چھوٹا بڑے کا ادب کرے تو ایک بولیے حد ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. شاگرد استاد کا ادب کرے تو ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. مرید شیخ کا ادب کرے تو ایک حد ہے, اس سے آگے. تو گویا ادب کے لیے, تعظیم و تکریم کے لیے بھی حدیں, مراتب کے اعتبار سے ادب اور تعظیم و تکریم کی حدیں. تو فرمایا لوگوں, بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں ہیں جو ادب کے حقدار ہیں, تعظیم کے حقدار ہیں, تکریم کے حقدار ہیں. ہر مستحق کے ادب کا حد کا ادب ایک حد کے اندر ہے, ہر مستحق کے تعظیم کا ادب ایک حد کے اندر ہے, ہر مستحق کے تکریم کی تکریم ایک حد کے اندر ہے. مگر جب میرے محبوب کی باری آئے تو میرے محبوب کے ادب کے لیے کوئی حد نہیں ہے, اس کی تعظیم کے لیے کوئی حد نہیں ہے, اس کی توجیہ تاکید کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اوروں کا ادب حد کے اندر کرو گے تو ادب کا حق ادا ہوگا, اور میرے مصطفیٰ کا ادب حد کے اندر کرو گے تو ادب ہی بن جائے گا. مصطفیٰ کا ادب حد سے گزر کے کرو گے تو ادب کا حق ادا ہوگا. میرے محبوب کی تعظیم حد کو توڑ کر کرو گے تو عظمت مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہوگی. میرے محبوب کی تکریم حدوں کو پھلانگ کر کرو گے تو اس کی عظمت کا شعور نصیب ہوگا. اس لیے ایمان کے دعوے داروں, ادب کے لیے حدوں کی بات کرو ہر ایک کے لیے, مگر جب ادب مصطفیٰ کی بات آئے ادب ساری حدوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو, حدوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. اب یہ کہنا ناجائز ہو گیا اور قرآن مجید کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہو گیا اور حکم الہی سے بغاوت ہو گیا. یہ کہنا کہ تم نبی کا ادب کرتے کرتے حد سے بڑھ جاتے. اب یہ کہنا قرآن سے کھلی بغاوت بن گیا, قرآن مجید سے کھلی بغاوت بن گیا. یہ کہنا بھائی تم نبی کا ادب کرو مگر حد سے کیوں گزر جاتے ہو؟ اگر حد سے نہ گزرے تو قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا ادب ہی نہیں. ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے مگر مصطفیٰ کا ادب حد سے آگے. میں تو قرآن بتا رہا ہوں, آپ شفا کا بھی یاد کی اٹھا کے دیکھ لیں, مبرد کا قول موجود اور متقدمین میں سے معمولی آدمی بھی نہیں. تو ہر ایک کا ادب حد کے, کئی سبق کو رچ لو اچھی طرح, زندگی بھر یاد آئے گا. ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے اور حضور کا ادب حد سے باہر, حد سے آگے. ہر ایک کا ادب حد سے اندر ہے اور آقا کا ادب حد سے آگے. اس لیے یہ امت جو حضور کی امت ہے, یہ حضور علیہ السلام کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ہو جائے تو یہ فرق یہ برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ادب حد سے آگے, تو یہاں جذبات بھی حد سے آگے ہوتے. اب یہاں میں مفہوم مخالف کے طور پہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ادب حد سے آگے ہوا تو گویا جب حد سے آگے بڑھ گئے تو حد رہی, بولیے, بس ایک ہی حد رہ گئی کہ حضور کو خدا نہیں بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا, خدا نہیں سمجھنا, خدا نہیں بنانا. بس اس کام کو چھوڑ دے, باقی جو کچھ کہے وہ میرے مصطفیٰ کے مقام سے نیچے, جو کہہ نیچے. یہی امام حسینی کا عقیدہ ہے. جیسے حضور کو نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو, باقی جو کہو وہ کم ہے, جو کہو. اس لیے کہ ادب ہوا جو حد سے آگے. تو آپ حد سے آگے کہاں تک چلے جائیں گے؟ جہاں تک جائیں گے پھر کوئی حد ہوگی. یہ بات سمجھنے والی ہے کیونکہ ہم محدود ہیں نا, ہم ساری حدوں سے آگے جا سکتے ہیں
نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم خود حد کے اندر ہیں، ہم خود حد کے اندر ہیں. جو محدود ہے وہ غیر محدود ادب کا تقاضا کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو ہم جتنا بھی حدوں سے آگے گزر جائیں، سچ یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ کا ادا نہیں ہو سکتا. اگر ہم حضور کے ادب اور تعلیم و ترغیب کے لیے حدیں بناتے تھے، بل اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے نہ گزرنا، یہ نادانی کی بات ہے. ہم حدیں، اللہ حد کو توڑنا چاہتا ہے، ہم حد قائم کرنا چاہتے ہیں. بس اس طرح کھیت نہیں ہوتے، کھیت تو حد ہوتی ہے، بننا ہوتا ہے بننا، بھائی اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے میری زمین کی حد ہے، اس سے آگے. تو یہ اس لیے دشواری ہوتی ہے کہ دونوں کی حد ہے، دونوں کی، میری زمین کی بھی حد اور آپ کی زمین کی بھی. تو ادھر ہوئے تو میری حد میں، ادھر ہوئے تو دونوں چونکہ محدود ہے نا، اس لیے یا میری حد میں ہوا کوئی یا دوسرے کی حد میں ہوا، دونوں سے محدود ہوئے. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ حضور سے اوپر، حضور سے آگے اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بولیے. تو اللہ حد والا ہے یا بغیر حد کے؟ اللہ حد والا ہے یا بغیر حد کے؟ بغیر حد کے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ادب حد سے گزر کے کرو، اس لیے کہ جہاں تک چلے جاؤ اس کی تو حد ہی ہے جس میں تم داخل ہو گے، وہ تو ہے ہی حد کے پاس. اس کا حد بننا تو ٹوٹ نہیں رہا، اس کا حد اور بننا تو ٹوٹ نہیں رہا. تو جہاں تک جاؤ مصطفیٰ کی سلطنت ہے، جہاں تک جاؤ حضور ہی کی عظمت ہے، جہاں تک جاؤ وہ حضور ہی کی حد ہے. تمہاری حدیں ختم ہو سکتی ہے، حضور کی عظمت کی حد ختم نہیں ہو سکتی. بس ایک شرط ذہن میں رہ جائے کہ جہاں تک بھی جاؤ حضور کو عبد کہتے جاؤ، اسے معبود کہتے جاؤ. حضور کو اللہ کا بندہ مانتے جاؤ اور اسے حضور کا خالق مانتے جاؤ. اس خالق و مخلوق کے فرق کو نہ مٹاؤ، خالق و مخلوق کے فرق کو اگر نہ مٹاؤ تو سچ بات یہ ہے کہ پھر جتنا بھی حد سے گزر جاؤ ادب کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ آیت کریمہ کا معنی ہے کہ تعظیم کرو اولاً جس طرح ہر نبی اور رسول کا حق متوقع ہو، اور پھر جب میرے محبوب کی بات آ جائے تو پھر حدوں سے آگے گزر جائے. اب یہ بات جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم و تکریم، اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر کیا جائے. اگر حد سے کم کیا تو ادب نہ رہا، بے ادبی بن گئی. اب اس کا مفہوم مخالف دیکھیے، جب ادب حد سے آگے بڑھ گیا، ادب غیر معمولی طور پہ حد سے آگے گزر گیا، تو بے ادبی کیا ہوگی؟ بے ادبی کیا ہوگی؟ اب آپ کے لیے، میرے لیے تو یوں کہا، کسی نے یہ بات کہی تو بے ادبی ہو گئی، یہ بات کہی بے ادبی ہو گئی، کوئی سخت کلمہ بولا بے ادبی ہو گئی. مگر حضور علیہ السلام کی ادب کی چونکہ حد ہی کوئی نہیں، تعظیم و تکریم کی چونکہ حد ہی کوئی نہیں، تو حضور کی ذات کے لیے بے ادبی کیا ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اب مجھے تو کسی نے گالی دی، آپ نے کہا کہ بے ادبی کی. حضرت علامہ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے کہا ان کی بے ادبی کی. حافظ منظور احمد صاحب کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے کہا بے ادبی کی. شاہزادہ صاحب کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے کہا ان کی بے ادبی کی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی کیا ہے. یہ نقطہ جس طرح پہلا نقطہ آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں دو چار باتیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں تاکہ عمر بھر یاد رہیں اور پھر آپ اس موضوع پر تقریر کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ پکی پکی باتیں چند یاد کرنا. جس طرح ادب حضور کا یہ ہے، اور ادب ہوتا ہی تب ہے جب حد سے بڑھ کے کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بے ادبی کیا ہے. بے ادبی ہمارے لیے بے ادبی کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہ مانا، برا بھلا کہا، بے ادبی ہو گئی. تو دیکھنا ہے کہ آقا کی بے ادبی کا مفہوم کیا ہے. تو سن لیجیے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی، وہ باتیں تو خیر ہیں ہی بے ادبی، مگر یہ بھی بے ادبی ہے کہ کسی نے حضور کے ادب کی بات کی، حضور کے ادب کی بات کی، تعظیم کی بات کی، تکریم کی بات کی، فضیلت کی بات کی، عظمت کی بات کی، تعریف کی بات کی،
مگر بخل کے ساتھ حد کے اندر رہ کر کی، یہ بھی بے ادبی ہے۔ بخل برتا، کنجوسی برتی میرے آقا کے حسن کو بیان کرنے، بخل برتا میرے آقا کی عظمت کو بیان کرنے۔ بات قابل توجہ ہے۔ وہ شخص مقرر ہے، مبلغ ہے، مصنف ہے، جو بھی ہے، کر تقریر رہا ہے حضور کی شان میں، کیا حضور علیہ السلام کی شان میں بول رہا ہے، مگر لگتا ایسے ہے بیان کو شان کر رہا ہے، مگر یوں ڈر رہا ہے کہ کہیں حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ بات ادب مصطفیٰ کی کر رہا ہے، مگر یوں لگ رہا ہے کہ کہیں حد سے آگے۔ تو حضور کے ادب کو، حضور کی شان کو، حضور کے مقام کو حد کے اندر اندر رکھنا چاہتا ہے۔ تو جو شخص اس طرح آتا ہے، جو جہاں کی عظمت کے بیان کو حدوں کے اندر ڈال کر بات کر رہا ہے، وہ بات عظمت کی کر رہا ہے مگر بے ادب ہو رہا ہے، وہ بے ادب ہو رہا ہے۔ تو گویا حد سے بڑے ہوئے ادب کا ذکر حد کے اندر کھینچنا، یہ بخل ہے عظمت مصطفیٰ کے بیان میں، یہ بخل ہے شان مصطفیٰ کے بیان میں۔ تو یہ بخل سینت سے ہی میرے آقا کی گستاخی ہے، یہی اہانت ہے، یہی بے ادبی ہے۔ باقی بات تو پھر بڑی دور کی رہ جاتی ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے صرف اتنا محسوس ہو جائے، اتنا محسوس ہو جائے کہ حضور کی عظمت اور حضور کی شان کے بیان میں کچھ گھٹن محسوس ہو رہی ہے، چہرے پر کچھ انقباض ہے، تھوڑا سا بوجھ بوجھ لگ رہا ہے، اور حضور کی شان بیان کر رہا ہے مگر اتنی فرحت اور شرح صدر کے ساتھ نہیں، بے دریغ بے دھڑک اپنے محبوب کی حسن و جمال کے تذکرے نہیں کر رہا۔ اگر اتنا احساس ہو جائے تو جانیے کہ یہ بھی خیال کی بے ادبی ہے، یہ زبان کی بے ادبی ہے، یہ اتفاق کی بے ادبی ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ جس پر مولانا محمد خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، وہ اسی نقطے کو واضح کرتے ہیں، اسی نقطۂ بے ادبی کو واضح کرتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو، اور اونچی آواز سے میرے محبوب کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس نے کوئی بے ادبی کا کلمہ بیان کیا؟ بولیے، کوئی گستاخی کی بات، حضور علیہ السلام کی کسی معجزے کا انکار ہے اس آیت کریمہ میں جس سے روکا گیا؟ حضور کے علم کی وسعت کا انکار، حضور کے حسن و جمال کا انکار، حضور کے تصرفات کا انکار، شفاعت کا انکار۔ ظاہراً حضور علیہ السلام کے کمالات میں سے کسی کمال کا انکار ہے، جب بے ادبی سے حضور کا نام لیا جا رہا ہے، جب گستاخی سے حضور کو پکارا جا رہا ہے، نام کے اعتبار سے گستاخانہ کلمہ بولا جائے، نہیں۔ یہاں ارشاد کیا فرمایا؟ ایمان والو، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور اس طرح اونچی آواز سے میرے محبوب کو بلاؤ بھی نہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے۔ نتیجہ کیا ہو؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، رائگاں چلے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اس طرح ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے تم نے وہ اعمال سرے سے کیے ہی نہ تھے۔ اب جو نقطہ یہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ رفع صوت یعنی آقا کی بارگاہ میں آواز کا اونچا ہو جانا، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صرف حضور کی حیات ظاہری کے لیے ہی نہ تھا، آج میرے آقا کی جاریوں کے پاس بھی یہی حکم قائم ہے، حضور کی جاریوں کے پاس بھی یہی حکم رفع صوت کی منع کا قائم ہے۔ اہل ادب وہاں بھی اسی طرح بولتے ہیں، بس آواز کے ساتھ بولتے۔ تو میں اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی، تم نے آواز اونچی کر لی تو تمہارے سارے اعمال غارق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ رفع الصوت آواز کا اونچا ہونا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا کوئی گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کرے اور اونچا بولے، یا گستاخی کی نیت کے بغیر اتفاقاً اونچا بول بیٹھے، یعنی یا استخفافاً اونچا بولے، رفع صوت کو استخفافاً، گستاخی کی نیت، حضور کی شان اقدس کو گھٹانے کی نیت،
یا مطلقاً اونچی آواز کر بیٹھے حضور کی بارگاہ میں، آواز سے اونچی آواز ہو جائے. دو ہی صورتیں ممکن ہیں. اب جو نقطہ میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس آیہ کریمہ نے کوئی شرط لگائی ہے کہ جو شخص گستاخی کی نیت سے اور حضور اسلام کی شان اقدس میں تنقید کرنے کے خیال سے آواز اونچی کر کرے اس کے اعمال ضبط ہوں گے، اور جو گستاخی کی نیت کے بغیر یوں ہی حضور کی آواز سے آواز کو اونچا کر بیٹھے اس کے اعمال ضبط نہیں ہوں گے. کوئی فرق قائم کیا گیا ہے شاید کہ کہیں کوئی فرق ہے شاید کہ کہیں نہیں، فقط حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور خطاب اہل ایمان سے، اور اہل ایمان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ استخفافاً آواز حضور کی آواز سے اونچی کریں گے. یعنی گستاخی اور تنقید نبوت کی نیت سے اپنی آقا کی آواز سے اونچی کریں، اہل ایمان سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے مطلقاً رفع صوت سے منع فرمایا، اور فرمایا مطلقاً اگر میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی اور تم نے اونچی آواز کے ساتھ میرے محبوب کو اس طرح بلا لیا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور یہ مثل مماثلت پیدا ہو گئی کہ جہر بعضکم لبعض، یہ مماثلت پیدا ہو گئی، جیسا برتاؤ دوسروں کے ساتھ ہے اسی طرح کا برتاؤ میرے محبوب سے ہو گیا. یعنی برتاؤ میں تم نے میرے محبوب کو دوسروں جیسا سمجھ لیا، نسلوں کو برتاؤ میں تم نے میرے محبوب کو دوسروں جیسا سمجھ لیا، اس طرح اونچا بول پڑے. اور تنقید و استحباب اور گستاخی کی نیت کے بغیر تم نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لی بغیر امتیاز کے. اور میں انتابت اعمالکم، مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے حج ہے تو وہ بھی تباہ ہو گئے، روزے ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے، زکات ہے وہ بھی تباہ ہو گئی، استغفار بھی گئے، تہجد بھی گئے، عمر بھر کے اعمال بھی گئے، تقویٰ بھی گیا، صالحیت بھی گئی، عبادتیں بھی گئی، سجدے بھی گئے، رکوع بھی گئے. باری تعالیٰ کیا گستاخی ہو گئی. ہر چھوٹا سا عمل ہے، انسان پوری زندگی میں ایک بار اس پر فرض ہے حج، ایک بار. اسی طرح ہے نا، تو ساری زندگی میں اس غریب نے ایک بار حج کیا، بڑی محنت کے ساتھ قربانیاں کی، سارے فرائض مناسک ادا کیے، حج کیا، دنیا اسے حاجی کہنے لگی. کسی خوش نصیب کو ہر خاص حج نصیب ہوا، 100 سال عمر پائی. یہ بات قابل توجہ ہے، 100 سال وہ حج پایا، عمر پائی، 100 حج کیے. ایک شخص ساری زندگی صبح روزہ رکھتا رہا، یہ بات قابل توجہ ہے، اور ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا، قائم الدہر اور قائم اللیل تھا. عمر پر زکات دی، صدقات دیے، کروڑوں اربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، غریبوں کی مدد کی، ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے روزانہ تسبیحات اور مہانہ پڑتا رہا، اللہ اللہ کیا، سارے اعمال کے اتنے ذخائر، اتنے انبار جمع کیے کہ دنیا دم رہ گئی. یہ سارا کچھ کر کے کیا کیا، حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دی، اور حضور کو اسی طرح بلا بیٹھا جس طرح ایک دوسرے کو عام انسان کو بلایا جاتا ہے. گویا برتاؤ میں حضور کو دوسروں جیسا سمجھ لیا، برتاؤ میں حضور کو دوسروں کی مثل سمجھ لیا. اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام کر بیٹھا، زبان سے کوئی کلمہ گستاخی کا نہیں نکالا، بے ادبی کا نہیں نکالا، نبوت کا انکار نہیں کیا، رسالت کا انکار نہیں کیا، حکم کا انکار اور انحراف نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، فقط آواز اونچی کر بیٹھا. قرآن کہتا ہے انتہبت اعمالکم، اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کی اعمال سے نگاہ پھیر لی، فرمایا لے جاؤ جہنم میں ڈالے تمہارے سارے اعمال، کوئی ضرورت نہیں، سب اعمال خراب ہے. وانتم لا تشعرون، اور سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ میرا سارا کچھ برباد گیا تو انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے. سزا دیکھیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اعمال تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، اگر یہ پتہ چل جائے تو رو دھو کے توبہ کر لیں گے کہ نہیں؟ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ کو منا لیں گے. اللہ کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ روٹ گیا، ناراض ہو گیا، تو رو دھو کے منا لیں گے یا نہیں منائیں گے؟ توبہ کر لیں گے نا. فرمایا تم اگر ہر قسم کا گناہ کرو اور میں روٹ جاؤں تو مجھے منا لینے کا موقع موجود ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرو سارے اعمال تباہ کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہ ہونے دوں گا کہ کہیں رو کے مجھے منانے کی کوشش نہ کر بیٹھو. سنو، جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے پتہ بھی نہ چلے تاکہ کہیں توبہ نہ کر لے کہ میں اس سے ایسا روٹ گیا کہ توبہ کی اجازت نہیں.
جو میرے محبوب کی گستاخی کری، اس نے میرے محبوب کی انتم لا تشعرون، تمہیں علم شعور ہی نہ ہوگا، تم اسی طرح ڈینگے مارتے پھرو گے مگر معاملہ خاص ہو چکا ہوگا۔ اب یہ جو انتم یہ ہے انتہبط اعمالکم، آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے اول سے آخر تک کئی مقامات پر حبط اعمال کا ذکر آیا ہے قرآن آیات میں، اور ہر جگہ یہ علامات کفر میں سے ہے، یعنی اعمال کا غارت جانا یہ کیا ہے؟ کفر کی علامتوں میں سے ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے اعمال کا غارت جانا بیان کیا ہے، اور یہاں پر میں انتہبط اعمالکم، تمہارے اعمال سب غارت گئے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حضور کی گستاخی کو قرآن مجید نے کفر قرار دیا، گستاخی کو کفر قرار دیا۔ اب یہاں فرق ہوگا کہ وہ گستاخی اگر اس نے استخفافاً گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کر بیٹھا تھا تو وہ کافر ہو گیا اور بوجہ کفر اعمال غارت گئے، اور اگر گستاخی کی نیت سے آواز اونچی نہ ہوئی، یوں ہی آواز اونچی کر بیٹھا، غلطی سے آواز اونچی کر بیٹھا، تو پھر وہ کافر تو نہ ہوا، عمل کفر نہ ہوا، بلکہ مفضی الی الکفر ہوا، کافر نہ ہوا بلکہ کفر کے راہ پر چل پڑا، کفر کے راستے پر چل پڑا، مگر اعمال کفر کی صورت میں بھی غارت ہوئے اور عدم کفر کی صورت میں بھی غارت ہوئے۔ اعمال نہ اس کے بچے نہ اس کے بچے، تو پتا چلا کہ اعمال کا ختم ہونا وہ یہاں بوجہ کفر نہیں ہے، بوجہ گستاخی مصطفیٰ ہے، بوجہ گستاخی مصطفیٰ ہے۔ آواز اونچی ہو گئی میرے محبوب کی آواز سے، لے جاؤ اب تمہارے اعمال کو میں جہنم میں ڈالنا۔ یہ ساری نمازیں، سارے روزے، عبادتیں، اللہ اللہ، یہ تو دیے اس لیے تھے کہ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، ورنہ مجھے تمہارے سجدوں کی حاجت ہے، تمہاری تسبیحوں کا محتاج ہو۔ یہ تو سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ سلیقہ آ جائے تمہیں میرے محبوب پر ایمان لانے کا، اور ایمان میرے محبوب کا فراخ ادب کا نام ہے۔ اگر وہ ادب نہ رہا تو پھر تمہارے باقی معاملات سے مجھے کوئی غرض نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا جس طرح ادب حد سے بڑھ کر کرنے کا حکم ہے، اس طرح حد سے بہت پیچھے ایک ادنا سی بھی ادبی اگر گستاخی ہو جائے کہ عام ذہن سے گستاخی بھی نہ سمجھے تو حضور کی بارگاہ میں وہ بھی ادبی ہے، وہ بھی ادبی ہے، اور قرآن سے بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ ایمان والو، جب تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور میرا محبوب تم سے کوئی گفتگو فرما رہا ہے اور تھوڑی سی بے دھیانی کے باعث تمہیں کسی ایک بات کی سمجھ نہ آئے، کسی ایک بات کی سمجھ نہ آئے، اور چاہو کہ حضور اس بات کو دوہرا دیں، دوبارہ بیان فرما دے تاکہ سمجھ، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، بے دھیانی میں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو دوہرا دیں، دوبارہ بتا دیجیے، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بالکل یہی بات ایک عام انسانی سطح کی بات ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہو، کوئی بات تمہارے کانوں سے گزر گئی، سمجھ میں نہیں آئی، اور چاہتے ہو حضور کی خدمت میں یہ درخواست کرنا کہ آقا یہ بات ذرا دوبارہ بیان کرنا دیں، تو پہلے صحابہ کا معمول کیا تھا؟ وہ کہتے تھے راعنا، آقا ذرا ہماری رعایت فرما دیں، ذرا ہم پہ شفقت فرما دیں، جس کا مطلب یہ بھی ادب کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا دوبارہ بیان فرما، دوہرا دیجیے۔ یہودیوں نے کیا کیا جو حضور کے دشمن تھے، گستاخ، وہ جو رائنا کا لفظ تھا اس کو رائنا کر کے لیم بیاسنت، زبان کو موڑ کر، اپنی زبان کو موڑ کر یہ کی طرح یہ لگا کہ رائنا کہتے ہیں، معاذ اللہ ہمارا چرواہا، اس کے کچھ اور معنی بھی تھے، معروف معنی یہ تو رائنا کا معنی ہوتا حضور ذرا ہم پہ شفقت فرما دیں، حضور ذرا پوری رعایت فرما دیں، اور مفہوم یہ ہوتا کہ حضور اس بات کو ذرا دوہرا دیں تاکہ ہم سمجھ لیں۔ مقصد یہ تھا، لفظ یہ تھا رعایت کا، مگر یہ کون؟ یہ اہل ایمان اور صحابہ استعمال کرتے۔ یہود نے، گستاخوں نے کیا کیا کہ اپنی گستاخی کے جذبے کی تسکین کے لیے اس لفظ کو رائنا کہا، اور رائنا کے بھی کچھ اور الٹے معنی نکالے۔ تو رائنا کا جو لفظ تھا اس کے کچھ ایسے معنی بھی نکالے جو بے ادبی والے تھے، اور ایسے معنی بھی اس کے تھے جو ادب والے تھے۔ اب یہ دوسرا نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں،
تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ادب حضور کا کیا ہے اور بے ادبی کیا ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ادب میں آگے گزر جاتے ہو اور چھوٹی چھوٹی بات کو بے ادبی اور گستاخ کہہ دیتے ہیں. اتنے بات کی تو کہہ دیا گستاخ ہو گیا, اتنی بات سے گستاخ ہو گیا. ارے ظالم, اگر تجھے سمجھ آ جاتی کہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے تو گستاخی کا بھی پتا. اس کا معنی تھا حضور ذرا ہماری رعایت فرما دیجیے. اچھا معنی ہے یا نہیں, یہ برا معنی ہے بولیے. اور اس کا ایک معنی برا بھی تھا, بے ادبی اور گستاخی کا معنی بھی تھا. اہل ایمان کسی لفظ کو اچھے معنی میں استعمال کرتے اور گستاخ اور یہودی اسی لفظ کو بولیے برے اور غلط معنی میں استعمال کرتے. اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے لفظ کی بات نہیں ہو رہی جس کا معنی فقط گستاخانہ ہے. ایسے لفظ کی بات نہیں ہو رہی جو فقط گستاخانہ ہے اور جس کا کوئی دوسرا معنی اور مفہوم نکل ہی نہ سکے, فقط گستاخی پر محمول کیا جائے اور اس کا مفہوم فقط گستاخی پر مشتمل ہو. ایسے لفظ کی بات نہیں کر رہا, بلکہ قرآن مجید ایک ایسے لفظ کی بات کر رہا ہے جس کا ایک معنی گستاخی کا بھی نکلتا ہے اور ایک معنی بولیے اچھائی کا بھی نکلتا ہے. اہل ایمان اچھائی کا معنی لیتے اور گستاخ اور بے ادب اور بے ایمان لوگ گستاخی کا معنی لیتے. اب اہل ایمان سے تو توقع نہیں تھی نا کہ وہ گستاخی والا معنی لیں گے, انہوں نے تو ادب والا ہی معنی لینا تھا. مگر ادب والوں کو, ایمان والوں کو, صحابہ کو حکم دیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایمان والوں, ادب والوں, صحابہ ایمان والے تھے نا, صحابہ ادب والے تھے نا. تو دوستو بے ادب کے لیے بات قابل توجہ ہے. بے ادب کے لیے بہت کچھ کہہ جانے سے بھی بے ادبی نہیں ہوتی اور ادب والے کے لیے معمولی سی بات بھی بے ادبی بن جاتی ہے. جو بے ادب ہے طبعا وہ بہت کچھ کہہ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں نے کیا کہا, کوئی بے ادبی نہیں کی. اور جو ادب والے ہیں وہ رائے نہ کہہ بیٹھے وہ بھی بے ادبی ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں, صحابیوں, ادب والوں, لا تقولوا رائنا. آج کے بعد اگر ایسی صورت ہو جائے تو میرے محبوب کو رائنا نہ کہا کر. حالانکہ صحابہ کرام یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال کرتے ہیں, کوئی بے ادبی, مگر چونکہ بے ادبی کے ایک معنی کا امکان تھا, بے ادبی کا ایک معنی اس میں سے نکلنا ممکن تھا, چونکہ بے ادبی ایک جہت سے ممکن تھی, اس لیے اس لفظ کو زبان پر لانے سے بھی منع کر دیا کہ جو لفظ فی نفس ہی تو ادب والا ہے مگر بے ادب چاہے تو دوسرا معنی نکال سکتا ہے. فرمایا خبردار, یہ بارگاہ مصطفیٰ معمولی بارگاہ نہیں ہے. اس مقام و منصب کے لیے ایسا لفظی استعمال نہ کیا جائے کہ بے ادب چاہے تو بے ادبی کا معنی نکال سکے. جہاں بے ادبی کا امکان ہو اس لغت کو اٹھا کے بھی باہر پھینک دیا. جس لفظ میں بے ادبی کا امکان ہے, جس لفظ میں گستاخی کا امکان ہے, اس لغت کو بھی اٹھا کے پھینک دیا, اس لفظ کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. فرمایا جب میرے محبوب سے خطاب ہو تو چن چن کے وہ لفظ بولا کرو کہ کافر چاہے بھی تو گستاخی کا معنی نہ نکال سکے. جب میرے محبوب سے بات کرنے کا وقت آؤ تو چن چن کے وہ ہیرے نکالا کرو, ارے وہ گوہر نکالا کرو, وہ پیارے پیارے لفظ نکالا کرو, ایسی لغت نکالا کرو کہ کوئی بدبخت چاہے بھی تو ہر معنی نہ نکال سکے. جس دن سے چاہے حسنی نہ یہ ہے ادب اور یہ ہے بے ادبی. اس طرح گفتگو کرو کہ کوئی بدبخت کافر چاہے تب بھی بے ادبی کا مفہوم نہ نکل سکے. تو اب اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسے لفظ کے ساتھ حضور کی بات کر بیٹھے جو لفظ صراحتاً بے ادبی کا تو نہ ہو مگر اس کا ایک معنی بے ادبی کا نکل سکتا ہو, تو وہ یہ دلیل اور جواب بنا کر خود کو گستاخی کے عنوان سے مبرا ثابت نہیں کر سکتا. گستاخی اس وجہ سے گستاخی نہیں بنتی کہ لفظ گستاخانہ ہے, بلکہ اس وجہ سے گستاخی بنتی ہے کہ اس کا ایک مفہوم گستاخانہ نکل سکتا ہے. تب بھی گستاخی بنتی ہے, تب بھی گستاخی بنتی ہے, کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے, معمولی بارگاہ نہیں. کسی اور کا معاملہ ہوتا تو رعایت دے دی جاتی, کسی اور کا معاملہ ہوتا
تو شک کا فائدہ کس کو دیا جاتا ہے؟ بولیے، مجرم کو دیا جاتا ہے. اگر شک پیدا ہو جائے تو فائدہ کسے دیا جاتا ہے؟ مجرم کو. مگر یہ قانون ہر جرم کے لیے ہے، فقط گستاخی مصطفیٰ کے لیے نہیں. ہر گناہ کے لیے شک کا فائدہ ہے گنہگار کو، مگر گستاخی مصطفیٰ کے مسئلے پر شک کا فائدہ. اب کوئی شخص اگر کتاب لکھے اور یہ کہے کہ میں نے تو مستشرقین کی بات کی تھی، میں نے مورخین کی بات کی تھی، اس حوالے سے بات کی تھی، اور اس میں شک پیدا کر کے اپنا دفاع کرنا چاہے تو ظالماں سنو، ہر شخص کا فائدہ ہے گنہگار کو ہو سکتا ہے، مگر جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے گی تو گنہگار شک کے فائدے سے معروف ہوگا، ناموس مصطفیٰ ہر شے عظیم پر. دوستو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں مگر خطاب میں نہیں کہوں گا، وہ ضرورت پڑی تو عدالت کے لیے چھوڑ رہا ہے. میری بات آپ سمجھیں. بہت سی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ، مجھے نہ کسی کا خوف نہ کسی کا ڈر. بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں مگر خطاب میں نہیں کہنا چاہتا، اس میں تقاضا ہے حکمت کا، تدبیر کا. وہ عدالت کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ بات جنگ قانون کی عدالت میں لڑی جاتی، وہ وقت آئے گا تو وہ باتیں وہاں کہی جائیں. جو کچھ آپ سے کہنا ہے وہی کہتا ہوں. اس لیے فرق ہوتا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ چلاتے ہیں، یعنی آپ نے جدھر چلایا وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے گئے. میں ان میں سے بدقسمتی یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے نہیں. میں بدقسمتی سے ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں جو لوگوں کو سیدھی راہ چلنے کی ہے ہدایت کرتے ہیں. آپ کے جذبات کے ساتھ ساتھ چلو تو پھر بات نہیں بنتی. اس لیے آپ کے جذبات کی درستگی آپ کو مہیا کرنا ہے. تو جو باتیں یہاں کہنے کی ہیں وہ یہاں کہوں گا، جو یہاں کہنے کی نہیں عدالت میں کہنے کی ہیں وہ انشاءاللہ وہاں. اس وقت یہ بات سمجھ لیں کہ ادب اور بے ادبی کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ لفظ جس میں بے ادبی کا مفہوم شائبہ تن بھی ایک جہت سے پایا جا سکتا ہو، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں گستاخ ہے. منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ہرگز آج کے بعد یہ لفظ بولنا بند. باری تعالیٰ پھر اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کہا کریں؟ فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا. قربان جائے دو حکم دیے. کہا لوگوں اگر ایک کمتر درجے کا حکم، ایک اعلیٰ درجے کا حکم. فرمایا اگر ضرورت پڑ جائے تو آج کے بعد کہنا وانظرنا، آقا ہمارے حال میں نظر کرم فرمائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا. تو گویا یہ شعر اس آیت سے نکلا، وانظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا. حضور ہم کو تا ناقص ہے، سمجھ نہیں سکے، حضور ہماری حالت اظہار پہ رحم فرما دیجیے، ایک نظر کرم فرما دیجیے. ایک نظر انظرنا کا معنی کیا ہے؟ حضور ایک نظر کرم فرما دیجیے. یہ تجویز کیا اللہ پاک نے کہ اس کی بجائے یہ کہا کرو. یہ ہے ادنا درجے کا حکم. اور ساتھ فرمایا کہ خبردار یہ نوبت ہی کیوں آئے، میرا محبوب گفتگو کر رہا ہو اور تم اس کی بات دھیان سے نہ سنو اور دہرانے کی نوبت آئے. خبردار مطلب سراپا کار بن کے بیٹھا کرو، سراپا گوش بن کے بیٹھا کرو، ہر بات بھول جایا کرو. یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ میرا محبوب بولے اور کوئی لفظ تمہارے کانوں سے گزر جائے، سارا جسم تمہارا کان بن جائے، سراپا گوش ہمارا گوشت بن کے بیٹھے، تاکہ میرے محبوب کو بات دہرانے کی تکلیف ہی نہ. قربان جائیں یہ اس کی عنایت، میرے محبوب کو دہرانے کی تکلیف ہی نہ ہو. وہ محبوب کا لحاظ رکھتا ہے سبحان اللہ، اور محبوب اپنی امت کا لحاظ رکھتا ہے. وہ محبوب کا خیال فرماتا ہے. خبر میں سراپا ہمارا گوشت بن کے بیٹھو. یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم عرض کرو حضور دوبارہ دہراؤ بات، پہلی بار ہی سن لیا کرو. یہ اس کا حکم ہے. اور آقا کا عمل کیا کہ میرے امتیوں کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، جو فرماتے خود 3 بار دہرا دے، خود 3 بار دہرا دیتے، تاکہ ان کا ادب بھی قائم رہے، رب کا حکم بھی قائم رہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وللکافرین عذاب علیم. حکم دیا کہ ایمان والوں ایسا مت کرو، اگر ضرورت پڑے تو یوں کہو حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیے. اور خبردار تم سے تو توقع یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو ہم گوش ہو کے بیٹھو، ہر چیز سنو، دھیان سے سنو، ہر سمت سے کان بند کر لو اور سارا جسم حضور کی طرف لگ جائے، جسم روح حضور کی طرف لگ جائے.
وللکافرین عذاب علیم۔ اب یہاں دیکھیے اہل علم موجود ہیں، اب تک ساری بات خطاب کے انداز میں تھی، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور ہم کر گوش ہو کے بیٹھا کرو۔ خطاب ہو رہا ہے نا جی، خطاب کا انداز۔ وللکافرین عذاب علیم، یہاں غیبوبت آ گیا، یہ انداز اللہ پاک نے خطاب کا بدل دیا۔ پہلے ایمان والوں کو اللہ مخاطب تھا، یہ بات قابل توجہ، اللہ ایمان والوں کو مخاطب تھا اور انہیں خطاب کر کے فرما رہا تھا کہ میرے محبوب کو ایسا نہ بلایا کرو، ایسے بلایا کرو اور اس طرح ویسا کرو، براہ راست ان سے خطاب فرما رہا تھا اللہ جل وعلا۔ اور یہ اس وقت تک کی بات تھی جب گستاخی سے روکا جا رہا تھا، گستاخی کے شائبے پر مبنی الفاظ کے استعمال سے روکا جا رہا تھا، تو خطاب سے روکا جا رہا تھا کہ ایمان والوں ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو۔ وللکافرین، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اب بھی وہ کلمہ زبان سے ادا کرتے رہے جس میں گستاخی کا امکان ہے، تو سنو پھر تم ایمان والے نہیں رہو گے، کافرین میں سے ہو جاؤ گے۔ انداز فوراً بدلنے کی حکمت یہ کہ جب تک میری منع پر عمل ہوتا رہے گا ایمان والے کہلاؤ گے، اور جب بے ادبی کرو گے منع کے باوجود اور گستاخانہ الفاظ استعمال کرو گے تو تمہارا شمار اب کفار میں ہوگا، اب اہل ایمان میں، اور وہ کفار جو بوجہ گستاخی رسول کافر ہوئے ہیں، گستاخ رسول بن کے جو کافر ہوئے اب کافر ہو جاؤ گے۔ اب ان سے خطاب نہیں کیا، غیبوبت نے بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ میری غیرت کا یہ عالم ہے کہ جب تک میرے محبوب سے ادب کرتے رہو میں تم سے بات کر لیتا ہوں، اگر گستاخ بن جاؤ تو میں تمہیں منہ ڈھکانے کا بھی خیال نہیں کرتا، تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، پہلے تم سے بات کر رہا تھا کہ یوں نہ کہا کرو، ایسے کہا کرو، ایسے بیٹھا کرو، مگر جو گستاخ ہو گئے اللہ نے انداز خطاب بدل دیا، غیبوبت کے بات کی، وللکافرین عذاب علیم۔ میرے محبوب اب جو گستاخ ہو گئے میں ان بدبختوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، منہ پھیر کر فرمایا ان کافروں سے بتا دو کہ دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا، براہ راست ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ خطاب سے غیبوبت کی طرف بدل جانا انداز کلام اس عمل کا اشارہ ہے کہ غیرت الہیہ کا حال کیا ہے کہ جو گستاخ ہو جاتا ہے رب اس کی طرف سے منہ پھیر کر اس سے براہ راست گفتگو بھی نہیں کرتا، اپنا حکم دینے کے لیے بھی خطاب نہیں کرتا، غیبوبت کے انداز میں بات کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اسی کی تائید میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن کا انداز، یہ غیرت الہیہ ہے کہ گستاخ ہو جائے تو رب کریم اسے جہنم کی بات سنانے کے لیے بھی براہ راست نہیں کرتا، وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس سے بات کی جائے، منہ پھیر لیتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید نے بہت مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کبھی آپ نے سارا قرآن پڑھا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی کو گالی دے گا؟ بولیے، تو سچی بات کیجیے، وہ خدا جو جگہ جگہ اس نے خلق کی تعلیم دینے والا ہے، مسلمانوں کو آداب سکھا رہا ہے، حضور کی شان انک لعلی خلق عظیم بیان فرما رہا ہے، اور گالیاں دینے والوں کو اللہ پاک قرآن مجید کے ذریعے برا قرار دے رہا ہے، کیا اس رب سے آپ توقع کر سکتے ہیں کسی کو گالی دے گا؟ بولیے، فیصلہ کر لیجیے، دیتا ہے؟ نہیں نا۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سارے قرآن کو پڑھیے، اس نے کسی کو گالی، ایک مقام پر قرآن میں گالی آئی، ایک مقام پر اللہ نے گالی دی اور وہ گستاخ رسول کو گالی دی، یعنی اخلاق کی تعلیم دینے والا اس کا غیظ و غضب اتنا بڑھ گیا رب کریم کا کہ اس کو گالی دی، جس شخص نے حضور کا اسم پاک مذمم کر کے دیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، اللہ کا غضب الہی برک اٹھا، اور غضب الہی جو برکا تو اس کا عتاب آیا، اس پر عذاب لانے کے لیے مواخذہ کیا، اور اس کے 9 خواص رذائل گنے، کتنے گنے؟ اس کی 9 بری خصلتوں کو اللہ پاک نے گنا، کتنی خصلتوں کو؟ 9۔ مثلا یہ کہ یہ کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ کہ یہ چغل خور ہے، یہ کہ یہ بدبخت ہے، چغلی کرنے والا ہے، یہ کہ یہ برائی اچھائی سے روکنے والا ہے،
خیر سے روکنے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے، بہت ساری بد اخلاق ہے، بہت سارے اس کے برے خصائل آج کی تعداد میں بیان کر کے، مگر غضب الہی کی جس طرح تسکین نہیں ہوتی، کیونکہ گستاخ ہے نا رسول کا، تو اس کو آخر میں فرمایا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب یہ فلاں ہے، یہ جس نے گستاخی کی ہے میرے محبوب کی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ غضب بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، نوبت یہاں تک پہنچی، فرمایا محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ لطف ہے حرام، وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حرام زادہ۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں تفسیر یہی معنی لکھا ہے، حرام زادہ کے لفظ لکھے تفسیر روح البیان میں، زنیم کا فرمایا ولد الزنا بالفارسیت حرام زادہ، یہ روح البیان کے الفاظ کہ میرے محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حلالی نہیں ہو سکتا، یہ حرام کا نسخہ، یہ حرامی حرام زادہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے اللہ کا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب اللہ ایک بات کہہ دے اور قرآن کہہ دے، آپ اسے بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں؟ جو اب اس بات پر بد اخلاقی کا الزام لگائے وہ تو خود کافر ہو گیا کہ اللہ کا کلام۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیے، زنیم کا یہی معنی بیان ہے، وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کہ وہ حرام زادہ ہے، محبوب جس نے تیری گستاخی وہ نطفہ حرام ہے، ولد الزنا۔ اٹھا کے دیکھیے تفسیر قرطبی کے علاوہ روح البیان شیخ اسماعیل حقی کی، اور دور جدید کے مفسرین میں سے دلچسپ حوالہ دے رہا ہوں، الشیخ محمد علی الصابونی، شیخ محمد علی الصابونی جو مکہ میں عبدالعزیز یونیورسٹی کے امام تفسیر ہیں، مکہ کی عبدالعزیز یونیورسٹی میں جو شیخ التفسیر ہیں اور جو اس شعبے کے سربراہ ہیں شیخ عبدالعزیز شیخ محمد علی الصابونی، اور اصول تفسیر اور فن تفسیر پر اپنے وقت کے امام مانے جاتے ہیں، اس وقت بھی زندہ ہے۔ ان کی تفسیر ہے صفوۃ التفاسیر، کیا؟ صفوۃ التفاسیر، یہ وہ تفسیر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس کو اپنے خرچے پر چھاپ چھاپ کر حاجیوں کو مفت دیتی ہے۔ سعودی حکومت آج بھی صفوۃ التفاسیر اپنے خرچے سے چھاپ کر محکمہ اوقاف کے ذریعے اہل علم حاجیوں کو جو رابطہ رکھے اس دفتر سے ان کو فری دیتی ہے، اور میں صفوۃ التفاسیر خود محکمہ حج و اوقاف مدینہ طیبہ سے سرکاری دفتر سے یہ لے کے آیا ہوں۔ اس تفسیر کے اندر شیخ محمد علی صابونی وہ بھی زنیم کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ حضور کا گستاخ تھا اللہ نے اسے حرام زادہ کرا دے، ولد الزنا کرا دے۔ خطاب نہیں کیا جواب سامنے، غیبوبت کے انداز میں کہا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، حتیٰ کہ فرما دیا وہ حرام کا نسخہ۔ اب واقعہ کیا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ ساری باتیں سنی، وہ ولید بن مغیرہ، جب اس نے ساری باتیں سنی تو وہ بھاگ کے گھر گئے، اس نے تلوار نکال لی، تلوار، اور اپنی والدہ سے کہنے لگا ماں یہ تلوار دے، آج سچ سچ میرے سوال کا جواب دے۔ اب ہے کافر، مسلمان نہیں ہے، گستاخ، مسلمان نہیں ہے، بدبخت ہے، نیک بخت نہیں ہے، مگر ساری بدبختیوں کے باوجود یہ عقیدہ اس کا بھی ہے کہ جو بات مصطفیٰ کی زبان سے نکل گئی غلط نہیں ہوگی۔ کہتا ہے ماں سچ سچ جواب دے۔ میں نے پوچھا بیٹا پوچھ۔ کہتا ہے آج مسلمانوں کے نبی نے میری 9 خصلتیں بیان کی، 8 وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، ان کا فیصلہ میں خود کر سکتا ہوں، ان کا تعلق میری اپنی سیرت اور کردار اور شخصیت کے ساتھ، 8 کی 8 درست ہیں۔ میں نے جائزہ لیا ہے، مسلمانوں کے نبی نے میری نسبت جو کہا وہ ساری باتیں بدرجہ تک مجھ میں موجود ہیں، ان میں کوئی بات غلط نہیں، مگر آخری بات یہ کہہ دی کہ یہ حرام زادہ ہے، جس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا تو کر سکتی، مجھے بتا دے، اگر تو نے غلط جانی کی تو تلوار سے سر قلم کر دوں گا، سچ بتا دے کہ کیا میں حلالی ہوں یا حرامی۔ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ اس کی ماں بول اٹھی ولید باپ تو تمہارا وہی ہے جس نام سے معروف ہو، مگر اس کے اندر
ایسی جسمانی صلاحیت نہ تھی کہ میں اس سے اولاد لے سکوں، اس سے اولاد ممکن نہ تھی کہ پیدا ہو، تو تجھے میں نے حرام طریقے پر ایک چرواہے سے لیا، بدکاری کر کے چرواہے سے لیا، تو مسلمانوں کے نبی نے تیری نسبت جو کہا ہے حق کہا ہے، حق کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر پختہ اعتقاد ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو اپنے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ہر شخص اپنے عقیدے کا پابند، آپ کی طبیعت میں آ جائے تو مان لیں، نہ آئے تو واپس لوٹا دیں، بات سن لیں، جی چاہے تو قبول کر لیں، نہ چاہے تو لوٹا دیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی اس نص کی روشنی میں میرا پختہ عقیدہ ہے کہ جو آقا دو جہاں کا گستاخ ہے، وہ جو کچھ بنتا پھرے وہ حلال کا نسخہ نہیں ہو سکتا، وہ نسخہ حرام ہے۔ جس کی رگوں میں حلال کا خون گردش کر رہا ہے اور جس کا وجود نطفہ حلال سے تشکیل پایا ہے، وہ کافر اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ نطفہ حرام، وہ حلال کے طریقے سے پیدا شدہ شخص نہیں ہے۔ گویا اس کے مسلمان ہونے کا تصور ہی کیا رہا، قرآن مجید نے تو اسے انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا۔ ایک عام انسان جس شرف اور تکریم کا مالک ہوتا ہے حلالی ہونے کے ناطے، قرآن نے تو اسے اس درجے کا بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ آئیے قرآن مجید کو، یعنی یہ وہ ہے جو زبانی گستاخی تھی، یہ کیا ہے؟ زبانی گستاخیاں تھی۔ ابو لہب نے ہاتھوں سے گستاخی کی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دست درازی کی، ہاتھ ڈالا حضور کی عزت پر۔ اللہ پاک کا غضب جس طرح دیکھا نا، کبھی پورے قرآن میں آپ نے نہیں دیکھا کہ گالی ملی ہو کسی کو، اسی طرح یہ بھی دیکھیے کبھی خدا کا غضب اس طرح بھڑکتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہاتھ پڑا حضور کی عزت پر، ابو لہب کا رب کریم نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے محبوب کی عزت پر اٹھتے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قربان جائیں، آپ نے اندازہ کیا اس محبوب کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ماں کی مامتا کبھی بھڑک اٹھتی ہے نا، اس کے بچے کو کوئی زخم کر دے، زخمی کر دے، بچے کو مار دے، اس بچے کی پٹائی کر رہا ہو، اوپر سے ماں دیکھ لے تو بے ساختہ بول اٹھتی ہے، ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھائے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ تو مامتا کی محبت ہے۔ ارے کروڑوں اربیں مامتائیں مل جائیں تو اس محبت کا ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتی جو محبت اللہ جل مجدہ کو اپنے محبوب کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ اٹھے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، تباہ و برباد ہو جائے۔ جو ہاتھ میرے محبوب پر اٹھے وہ کٹ جائیں۔ اللہ کا کہنا اور منشا کیا ہے؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ جو ہاتھ میرے محبوب پر اٹھے وہ کٹ جائیں، اور جو زبان میرے محبوب پر کھلے وہ کٹ جائے۔ یہ منشا الہی ہے، قرآن یہ چاہتا۔ اس لیے رب ذوالجلال کسی جہت سے اپنے محبوب کے گستاخ کو گوارا نہیں کروا۔ قرآن مجید نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے، اور دنیا و آخرت کی لعنت کے بعد پھر فرمایا ان پر آخرت کے لیے ایک عجیب اہانت والا، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو ہیں وہ لوگ جو گستاخان رسول ہیں۔ اللہ کو تو اذیت نہیں دی جا سکتی نا، اللہ تو اذیت سے پاک ہے۔ تو ائمہ کہتے ہیں کہ حضور کو اذیت دینا ہی اللہ کو اذیت دینا ہے، حضور کو تکلیف دینا ہی اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور حضور کی گستاخی کرنا حقیقت میں اللہ کی گستاخی کرنا۔ فرمایا جو میرے محبوب سے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، میرے محبوب کو رنج دینے والے، ان پر میری طرف سے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور پھر لعنتوں کے علاوہ انتہائی ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اور دوسری جگہ اسی کے ساتھ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے بغیر مکتسبو، بغیر اس سے کہ وہ انہوں نے اکتساب کیا، اس کے حقدار ٹھہرے،
فقد احتمل بہتان و اثما مبینا. تو دیکھیے ذرا فرق, جو میرے محبوب کو تکلیف دے اس پر لعنت اور ذلیل کر دینے والا عذاب, اور جو اہل ایمان کو اذیت دے فرمایا اس نے بہت بڑی تہمت لگائی اور بہت بڑا گناہ کیا. ذرا دیکھیے نا غضب کے دونوں درجوں کا فرق دیکھیے, پھر ہم سمجھیں, کس خیال سے سمجھیں کہ حضور کے ادب کو عام بڑوں کا سا ادب سمجھ لیں اور حضور کی بے ادبی کو عام بڑوں کی سی بے ادبی سمجھ لیں. نہ, اللہ پاک فرق ایک ہی آیت میں فرق فرما رہا ہے. اپنے محبوب کا ذکر اپنے کھاتے میں ڈالا اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کا ذکر دوسرے کھاتے میں کیا. اللہ کی تقسیم فرمایا محبوب تو میرے کھاتے میں ہے, باقی سب ایمان والے دوسرے کھاتے میں. تیرا اور میرا معاملہ ایک, تجھ سے اور مجھ سے برتاؤ ایک. ان الذین, پڑھیے قرآن اور سمجھیے. ہم قرآن کے درس تو بڑے دیتے ہیں, قرآن کے مفکر بھی بڑے بنتے ہیں اور قرآن بھی بڑا کرتے ہیں, مگر کاش قرآن سمجھ بھی آ جائے. اگر قرآن کی سمجھ آ جائے تو صاحب قرآن کے مقام و مرتبہ سے بھی معرفت نصیب ہو. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پریشان کریں, تنگ کریں, اذیت دیں, رنجیدہ کریں, تو محبوب کو کس کھاتے میں رکھا؟ بولیے. آپ کہتے ہیں رسول کو خدا سے ملا دیتے, الزام ہے نا. بولیے بھائی, رسول کو خدا سے کون ملا دیتے ہیں اور یہاں کون ملا رہا ہے؟ بولیے اللہ ملا رہا. اگر آپ سے ہو سکے تو جدا کر دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اگر ہو سکے تو قرآن ہے اور اللہ ملا رہا ہے, جدا کر دیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. ابھی میں تفسیر کہتے ہیں کہ اس قسم کی اتنی آیتیں آتی ہیں, یہ واو عاطفہ مشرکہ ہوتی ہے. جیسے اطیعوا اللہ والرسول, واو عاطفہ مشرکہ ہوتی ہے, جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جائز ہے, باقی ہر ایک کے لیے ناجائز. اللہ رسول کو واو عاطفہ مشرکہ سے جمع کیا جا سکتا ہے, ملایا جا سکتا ہے, بس خدا رسول کی دو ذاتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ سے نہیں. یہ تو علم و تحقیق کی بات ہے. آپ الزام لگاتے رسول کو خدا سے ملا دیتے. اللہ فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو رسول اور اللہ کو اذیت دیتے. تو فرمایا محبوب تو میرے کھاتے میں, اور میرے پیارے رب باقی ساری دنیا کس کھاتے میں؟ فرمایا محبوب ہم دو کھاتے بناتے ہیں, ہم دو کھاتے بناتے ہیں, ایک میں تو اور میں, ایک میں ساری دنیا, سب اہل ایمان. ایک کھاتے میں سارے مومن, مرد اور عورت سب مومن, ایک کھاتے میں فقط تو, اور ایک کھاتے میں صرف ہم دونوں. تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہے. انہ هو السمیع البصیر, تو مجھے سن میں تمہیں سنوں, تو مجھے تک میں تمہیں تکوں. بس ایک کھاتے میں ہم صرف دونوں, کوئی تیسرا داخل نہ ہو, کوئی تیسرا داخل نہ ہو. تو جو کوئی تجھ سے کرے وہ مجھ سے کرے, جو تجھ سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے, جو تجھ سے عداوت رکھے وہ مجھ سے عداوت رکھے. جو تیرا ہو جائے وہی میرا ہے, اور جو تیرا نہ بنے وہ لاکھ میرا بنتا پھرے, مجھے تیری قسم اسے اپنا نہیں بناؤں گا, کیونکہ ہمارا کھاتا ایک ہے. فرق یہ قائم ہے کہ وہ خالق ہے اور حضور. بولیے یہ فرق نہیں مٹ سکتا. اس فرق کو اگر کوئی مٹائے گا تو کافر ہو جائے گا. خالق اور مخلوق کے فرق کو اگر کوئی, اللہ اور رسول کے درمیان خالق اور مخلوق کے فرق کو اگر کوئی مٹائے گا تو کافر ہو جائے. یہ ایک مسئلہ ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا مسئلہ نہ یاد رہے, پورا مسئلہ یاد ہو, وہ بھی سن لیں. جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے درمیان خالق و مخلوق کا فرق حق ہے, اور جو اسے مٹائے گا وہ کافر ہوگا, اسی طرح یہ بھی سن لیں کہ خالق اور مخلوق کے فرق کو چھوڑ کر جو کوئی اور فرق ڈالے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. خالق و مخلوق کے فرق کو چھوڑ کر جو کوئی اور فرق ڈالنے کی کوشش کرے گا اور حد بننے لگانا چاہے گا وہ بھی کافر ہوگا. تو نہ خالق و مخلوق کا فرق مٹاؤ اور نہ اس فرق کے سوا کوئی اور فرق ڈالو. بس یہ عقیدہ رکھو, صرف یہ عقیدہ رکھو کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا.
فرمایا محبوب تیرا اور میرا ایک کھاتا، جو ہمیں رنجیدہ کرے اس پر لعنت، ذلت والا عذاب، اور باری تعالیٰ جو باقی اہل ایمان کو رنجیدہ کرے، فرمایا جو باقیوں کو کرے وہ بہت بڑی تہمت لگانے والا اور بہت بڑا گناہ کرنے والا۔ تو اوروں کے ساتھ وہی عمل ہو تو وہ تہمت اور گناہ ہے، ارے مصطفیٰ کے ساتھ عمل ہو تو خدا کی لعنت اور ذلت والا عذاب ہے۔ تو جب اللہ پاک اس امتیاز کو یوں قائم فرما رہے ہیں تو ہم اپنے عقیدے میں اس امتیاز کو یوں قائم کیوں نہ کریں؟ چنانچہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا۔ دو شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا ایک زمین کا جھگڑا تھا، آقا نے ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا، دوسرا شخص باہر نکلا کہنے لگا مجھے محمد کا فیصلہ منظور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے کہا کہ اب تمہیں کس کا فیصلہ منظور ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس گئے، اس نے بتا دیا بھائی پہلے ہم حضور کے پاس گئے تھے اور آقا فیصلہ میرے حق میں فرما چکے، لیکن یہ کہتا ہے ابو بکر کے پاس آتے ہیں۔ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں، امام محمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، عروہ بن زبیر سے بھی مروی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھائی میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے آقا نے دیا اور کوئی فیصلہ نہیں، ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو حضور نے کہا ہم اسی پر ایمان رکھتے۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا بھی اطمینان نہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بات بتا دی، آپ نے تصدیق چاہی بھئی یہ درست ہے کیا حضور نے فیصلہ جس کے حق میں کر دیا تھا تو نے منظور نہیں کیا؟ اس نے کہا درست ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آئے کہ آپ بڑے عادل ہیں، آپ صحیح فیصلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بڑا عادل ہوں، بالکل صحیح فیصلہ کرتا ہوں۔ یہاں ٹھہرو، اندر گئے، تلوار نکالی اور جس کو آقا کا فیصلہ منظور نہ تھا اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جسے میرے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی، قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگا، اس نے سمجھا میں بھاگوں کہیں میرا بھی رگڑا نکال دے، وہ دوڑتا دوڑتا آقا کی بارگاہ میں آیا اور آ کے شکایت کی، اب کیا حضور سیدنا عمر فاروق نے فلاں کو قتل کر دیا اور اگر میں بھاگ کر جان نہ چھڑاتا تو آج میرا بھی رگڑا نکل جاتا، مجھے بھی قتل کر دیتے، مجھے بھی مار دیتے، بس اللہ کا شکر ہے میں بچ کے نکل آیا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا نہیں عمر ایسا نہیں ہے کہ مومن کو مارے، عمر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کسی مومن کو مارے۔ اتنی بات آقا نے فرمائی، جبرائیل امین کو باری تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا اب اس پر ایک آیت اتار دے اور اعلان کر دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے حکم کو بھی نہ مانے اور پھر بھی مومن کہلائیں، تمہارے رب کی قسم جو تمہیں حاکم نہیں جانتا ہم اسے مومن نہیں جانتے، جو تمہیں حاکم نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ بڑا کھڑا کھڑا ہی تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کی نگاہ میں مسلمان کہلائے اسے چاہیے کہ مصطفیٰ کو اپنا حاکم جانے، تن کا بھی حاکم جانے، من کا بھی حاکم جانے، سب کچھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بیچ ڈالے۔ جب اس طرح حکم و حاکم مان لے گا تو پھر ہم اسے مسلمان مان لیں گے، اور جو حضور کو نہیں مانتا رب اس کو نہیں مانتا، اور جب جس کو رب نہیں مانتے تو پھر ہم اس کو کاہے کو مانتے۔ اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، سیدنا فاروق ادنا سی گستاخی کا بھی شائبہ مل جاتا کہ فلاں شخص معمولی سی اشارے کی رائے میں میرے محبوب مصطفیٰ کی گستاخی کر رہا ہے، اسے گوارا نہ کرتا۔ علامہ ابن تیمیہ صارم المسلول میں بیان کرتے ہیں، ابو عثمان النہدی کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آ کر قرآن کی تفسیر پوچھی، النازعات، المرسلات، ان صورتوں اور آیتوں کی تفسیر دریافت، اور اشارہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی طرف تھا، جس کا معنی اور مفہوم بیان ہوگا تو شاید کوئی جھڑکی کی بات حضور سے بیان ہو جائے گی اور یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ بھی اپنے رسول کو جھڑکتا ہے معاذ اللہ، اس سے حضور کی شان میں تنقیص ہوگی، گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ زبان پر صرف قرآن ہے، یہ بات قابل توجہ ہے، زبان پر گستاخی نہیں بلکہ کیا ہے، قرآن ہے، اور قرآن کا مسئلہ پوچھا کہ یا فاروق اعظم ان صورتوں اور آیتوں کا معنی کیا ہے، قرآن کا مفہوم اور تفسیر پوچھ رہے ہیں۔ قربان جائیں ان کی نگاہ بصیرت والی نگاہ تھی، اس نے سوال قرآن کی تفسیر کا کیا
آپ بھانپ گئے کہ اس کے اندر سے گستاخی بول رہی ہے. اسے فرمانے لگے وہ قرآن کا سوال کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ذرا سر سے کپڑا ہٹانا، ذرا سر سے ٹوپی ہٹانا. ایک جوڑ بنتا ہے سوال کا اس کے ساتھ. وہ پوچھ رہا ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں تفسیر بعد میں بتاتا ہوں، ذرا سر دکھاؤ. کوئی جوڑ ہے اس کا؟ بولیے. نہیں نا جوڑ، بڑا جوڑ ہے. لیکن یہ وہی جانتے ہیں جو حضور پر کامل اعتقاد رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا تھا ایک حدیث پاک میں صحیح بخاری میں، ایک موقع پر حضور تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور عدل کیجیے اور اللہ سے ڈریے. حضور نے فرمایا نادان ظالم، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون مائی کا لال عدل کرے گا. وہ چلا گیا. صحابہ اٹھے، عرض کیا حضور اجازت ہو کہ اس کا سر قلم کر دوں؟ فرمایا جانے دو، اس کی پشت میں لوگ کہیں گے کلمہ گو کو مار دیا، فتنہ پیدا ہو جائے. مگر سنو، اس کی پشت میں سے ایک قوم اٹھے گی، آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے سر منڈے ہوئے رکھے گی، سر منڈائے گی، داڑھی گھنی ہوگی، آنکھیں اندر دسی ہوئی ہوگی، داڑھ ابھرے ہوئے ہوں گے، چادریں پنڈلیوں سے بھی اوپر تک اٹھائی ہوئی ہوگی، اور قرآن بہت کریں گے. مگر وہ دین سے اس طرح نکل کے خارج ہو چکے ہوں گے جس سے تیر شکار سے نکل کے خارج ہو جاتا. تو حضور علیہ السلام نے ان گستاخان کی، گستاخی رسول کی کرنے والے کی اولاد کی علامتیں بیان فرمائی کہ یہ میرے گستاخ ہوں گے، دین سے لا تعلق ہوں گے، مگر ظاہراً دین کا بڑا جبہ کتا اوڑھ کے رہیں گے. تو چونکہ آقا نے علامتوں میں سے علامت بیان کر دی تھی کہ سر پر بال نہیں ہوں گے، منڈائے ہوئے ہوں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کا سوال پوچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب قرآن کا سوال سنا تو فوراً خیال گیا اس کی شکل دیکھ کر. اندازہ کیا ہوگا نا، آنکھوں کو دیکھ کر، گالوں کو دیکھ کر، داڑھی چادر کو دیکھ کر، علامتیں دیکھ کر اندازہ کیا ہوگا کہ کہیں یہ ان گستاخوں میں سے نہ ہو. تو فوراً کہا کہ ذرا سر سے بال ہٹاؤ تاکہ علامت دیکھ لوں کہ بال والا ہے یا رگڑے ہوئے سر والا ہے. اس نے حدیث پاک میں آتا، اس نے کپڑا ہٹایا، حدیث میں والا وفرتن، اس کے سر پہ بال تھے. سیدنا فاروق اعظم اپنے آپ قابو میں آ گئے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لو کنت محلوقا لضربت الذی فیہ عناد، کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، اگر تیرا سر منڈا ہوا ہوتا تو میں اس کو قلم کر دیتا جس میں دو آنکھیں کسی ہوئی ہیں، اور عبرتناک انجام تک تجھے پہنچا دیتا، تاکہ لوگ سمجھتے کہ یہ حضور کا گستاخ ہے، اس کا انجام یہ صحابہ کرام کے طریقے تھے. تو دوستو میں نکتہ یہ سمجھا کے مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کر چکا کہ آقا دو جہاں کے ادب اور تعظیم کی حد کوئی نہیں ہے. ادب اور تعظیم کی، حضور کے ادب کا معاملہ آئے تو حد سے گزر جاؤ، اور گستاخ پر حیض و غضب کا معاملہ آئے پھر بھی حد سے گزر جاؤ. یہ ایمان ہے. اور ادب کرنے والوں سے محبت کرو تو ان کے قدموں میں بچ جاؤ، اور گستاخ کا معاملہ آئے تو ایسی نفرت کرو کہ جس طرح کسی انتہائی نجس شے سے نفرت کی جاتی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے کہ ادب آقا دو جہاں کا حد سے بڑھ کر ہے. آخری بات صحیح بخاری کی حدیث سے کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. صحابہ کرام کا معمول سمجھانے کے لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے، بڑی پتے کی چیز ہے، اسے بھی یاد رکھیں. آیا صحابہ حضور کا ادب حد کے اندر کرتے یا حد سے بڑھ کر کرتے؟ ایک بنیادی سوال، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو تقریر تھی، قرآن مجید کی آیتیں میں نے پیش کی، حدیث پیش کی، ان کا مفہوم لیا، تفسیر لی اور ایک تصور سمجھا دیا، ایک فن خطابت کے زور سے بات ثابت کر دی. کاش صحابہ کے عمل سے بھی بات ثابت ہو جاتی. تو میں صحابہ کرام کا عمل بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اس آیت کریمہ پر عمل کرتے اور وہ ہمیشہ آقا دو جہاں کا ادب حد سے بڑھ کر کرتے. اس کے ہزار امثلہ اور نظائر موجود ہیں، مگر میں اس وقت صحیح بخاری سے صرف ایک نظیر پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور دوسری ایک حدیث ہے، واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن مفہوم ملتا جلتا ہے. وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی باجر النبی الذی توفى فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین.
حضور علیہ السلام کا یوم وصال قریب آ گیا، علیل ہو گئے، وفات قریب آ گئی، اتنی نکاہت جسمانی ہو گئی کہ آقا باہر تشریف نہ لائے۔ 2-3 دن گزر گئے، پیر کا دن آ گیا، حضور نماز اندر پڑھتے اور صحابہ کرام کی امامت سیدنا ابو بکر صدیق کرواتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جماعت کراتے، فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا، وہ صفوف فی الصلاۃ، سب صحابہ حالت نماز میں صف در صف کھڑے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ بات توجہ سے سمجھ لیں کہ الفاظ ہم صفوف للصلاۃ کے نہیں ہیں، بلکہ ہم صفوف فی الصلاۃ۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے تھے اور نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ صفوف فی الصلاۃ، نماز شروع ہو چکی تھی، خدا جانے پہلی رکعت تھی، دوسری رکعت تھی، تیسری تھی یا چوتھی تھی، نماز ہو رہی تھی، صدیق اکبر مصلی پر جماعت کرا رہے، صحابہ صف در صف ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوا؟ وکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ وینظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه برکۃ مصحف۔ آقا دو جہان نے افاقہ محسوس کیا اپنی طبیعت مبارکہ میں، اور دل چاہا، جسم اقدس میں اتنی توانائی آئی، قدم مبارک چلے، اور طبیعت نے چاہا کہ ذرا پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کی نماز کا نظارہ کر لوں کہ میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا کو غلاموں سے محبت تھی، چل کے گھر کے دروازے تک آئے، فکاشف النبی ستر الحجرۃ، در اقدس کا پردہ ہٹایا، اپنے صحابہ کو نماز کی حالت میں دیکھا، صف در صف حالت نماز میں ہاتھ دیکھ کر میرے آقا مسکرا پڑے، چہرے پاک پہ تبسم پھٹل گیا، اور صحابہ کہتے ہیں وَيَنظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ فَتَبَسَّمَ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ بَرَكَةُ مُصْحَفٍ۔ ہم نے حالت نماز میں دیکھا کہ حضور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پر تبسم جب مچلا ہوا ہم نے دیکھا تو خدا کی قسم حضور کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن آنکھوں کے سامنے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کتنوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا، ماشاءاللہ، تشریف حاضری سے کیجیے۔ آپ نقشہ قائم کریں ریاض الجنہ کا اور مسجد نبوی کی اصل ریاض الجنہ کا، اور جو نہیں حاضر ہو سکے اللہ ان کو حاضری عطا کرے، وہ نقشہ تصویر والا جو دیکھتے ہیں قائم کریں۔ ریاض الجنہ حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کی اس طرف ہے، اس میں کھڑے ہو کر جو اصل مسجد نبوی تھی جہاں وہ نماز پڑھی جا رہی تھی، اگر اس میں آپ کھڑے ہو نماز پڑھیں تو قبلہ اس طرف ہے اور حضور کا حجرہ مبارک اور جاری مبارک کس طرف؟ بائیں کندھے کی طرف۔ یہ بات میری صحیح ہے یا غلط؟ ادھر چہرہ ہے، ادھر حضور کا حجرہ پاک، وہی حجرہ ہے وہی مزار پاک۔ جب نماز کی حالت میں کوئی کھڑا ہو اور چہرہ ادھر ہو اور اس طرف بائیں کندھے کی طرف آگے چل کے کوئی پردہ ہٹائے اور چہرہ سامنے آئے تو جب تک کوئی کعبے کی طرف سے منہ موڑ کر ادھر نہ تکے مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ سکتا ہے؟ ایمان سے کہیے، نماز پڑھ رہے ہو، چہرے ادھر ہو، دھیان ادھر ہو، تو بائیں طرف کوئی کھڑا اور اس کی مسکراہٹ اور تبسم اور اس کا حال دکھائی دیتا ہے؟ اور پھر ہماری نماز نہیں، صحابہ کی نماز۔ کن کی؟ صحابہ کی نماز۔ وہ صحابی جو گھر میں نماز پڑھ رہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، چارپائی پہ بچہ لیٹا ہوا، کچی چھت ہے، ایک خاصا بڑا سانپ ناک کی مانند، وہ اچانک چھت سے گرتا ہے اور بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، بچہ چیخنا شروع کر دیتا، پورے گھر میں قیامت صغریٰ کوہرام بپا ہو جاتا، ایک شور مچ جاتا ہے، ساتھ مسلح پر باپ صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور سلام تک نہیں پھیرتا، خبر تک نہیں ہوتی۔ جب سلام پھیرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ ہجوم کیا ہے اور کوہرام کیسا ہے، کیا ماجرا ہوا؟ وہ کہتے ہیں آپ کا بچہ سانپ کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو جب تک نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا چہرہ ہٹا کر اس طرف جب تک نہ دیکھا تو مسکراہٹ حضور کی دیکھ سکے؟
آگے فرماتے ہیں ہممنا ان نفقاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے جو حضور کا دیدار کیا حالت نماز میں، اور اس دیدار سے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ آج 3 دن کے بعد یار کا مکھڑا آنکھوں کے سامنے آیا ہے، نمازیں توڑ دیں اور مکھڑے کو تکتے رہیں۔ صحابی کے الفاظ ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا اور قریب ہو گیا، یہ خیال ہو گیا، قریب تھا کہ نمازیں توڑ دی جائیں، من الفرح برؤیت النبی، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں اور محبوب کے مکھڑے کو ہی تکتے رہ جائیں۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ دیکھیے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حالت نماز میں اس طرف سے چہرے کو چھوڑ موڑ کر حضور کی طرف تکنا اور حضور کے چہرے پاک کے مکھڑے کے دیدار میں نمازوں کو بھول جانا، یہ ہے قرآن میں کسی جگہ؟ بتائیے، اگر میری نظر سے نہ گزرا ہو تو بتا دیجیے کسی آیت میں یہ حکم ہے کہ حضور اگر بائیں طرف نظر آئیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز چھوڑ کر حضور کو تکنے لگ جاؤ؟ ہے کئی حکم کسی قرآن کی آیت میں؟ بولیے، کسی حدیث میں ہے؟ کسی فقہ کی کتاب میں؟ کوئی مسئلہ شریعت کا ہے؟ بولیے نا، ہے؟ اب دوسرا سوال، تو صحابہ نے کیوں کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ نماز کی حالت میں اپنے چہرے پھیر کر آقا کو تکنا، یہ جو ادب ہے یہ حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھا ہوا؟ جواب دے دیجیے، یہ حد سے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ ارے یہاں تو حدیں اٹھا کے ساری باہر پھینکی جا رہی ہیں، وہاں تو ایسے لگتا ہے کہ مکالمہ ہوا ہوگا، ایک طرف عشق ہوگا صحابہ کا، ایک طرف عقل ہوگی، یا یوں کہیے ایک طرف عشق اور دیوانگی ہوگی اور ایک طرف مسئلہ اور فرزانگی ہوگی۔ عقل کہتی ہوگی نماز پڑھتے رہو، عشق کہتا ہوگا چھوڑ دو ادھر تکتے رہو۔ عقل کہتی ہوگی ادھر منہ پھیرا تو نماز ٹوٹ جائے گی، عشق کہتا ہوگا کہ اگر ادھر چہرہ کر لیا تو نماز کامل ہو جائے گی۔ عقل کہتی ہوگی کہ چہرہ کعبے کی طرف رکھو، عشق کہتا ہوگا کہ کعبے کو چھوڑو ادھر کعبے کا کعبہ ہے۔ عقل کہتی ہوگی نماز جاری رکھو، عشق کہتا ہوگا کہ نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ آج یار کا مکھڑا نگاہوں کے سامنے ہے، نماز کی تو قضا ہو جائے گی، اور وہ بھی تب جو اگر ٹوٹی تو ہے، قضا کی نوبت بھی تب آئے گی کہ اگر، ارے ادھر تو حضور کے مکھڑے کو تکنے سے نماز، ٹوٹی نماز بھی کامل ہو جاتی ہے، ٹوٹی نماز بھی کامل ہو۔ حضور نماز پڑھنے والے کسی شخص کو اپنے ذاتی کام کے لیے بلا لے تو حکم تھا کہ وہ نماز اسی جگہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور میرے آقا کے ذاتی کام میں مصروف ہو جائے اور فارغ ہو کر واپس جائے، تو نہ دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت، نہ سجدہ صاحب کی ضرورت، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں، اس لیے کہ نماز نام اس بات کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشغول ہو جانا۔ تو صحابہ نے حد کے اندر ادب کیا یا حد سے بڑھ کر ادب کیا؟ بولیے، یہ تو تھا مقتدیوں کا حال، کن کا؟ نماز پڑھنے والوں کا حال۔ ذرا ایمان کی حالت بھی دیکھ لیں، جب ایک عجیب سی سما پیدا ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے، تو انہوں نے بھی مصلی چھوڑ دیا۔ فناقہ صاحب بکر علا آ کے بیٹھ لیاسر الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الى الصلاۃ، وہ بھی مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ تو تمہارے عشق و ادب کا امتحان لینا چاہتا تھا، میں لے چکا، تم کامیاب ہو چکے، تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا وَأَمَرْنَا أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ بَعْدَ الْفَجْرِ، فرمایا اب نماز پوری کر لو، میں پردہ گراتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں، تم نماز پڑھ لو، تم اپنے ادب اور عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو حاضرین محترم، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اسی کو سمجھا جائے کہ از اول تا آخر سارا کا سارا ایمان ادب رسول ہے اور سارا کا سارا کفر گستاخی رسول ہے۔ اگر یہ بات اس کی معرفت آپ کو نصیب ہو گئی تو پھر حضور علیہ السلام کے آداب امت پر سمجھ میں آ جائیں گے، ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، پھر ایمان کے نشے آ جائیں گے، پھر ایمان سے سرور و طیب نصیب ہوگا، پھر کیفیات ہوگی، اور جب یہ کیفیات نصیب ہوگی پھر قرب رسول ہوگا، پھر پردے اٹھائے جائیں گے، پھر نماز کے دروازے کھولے جائیں گے،
پھر عنایات کی باعث ہوگی، پھر آقا قدموں میں لیں گے، پھر قرب الہی نصیب ہوگا، ارے پھر بندگی کے اونچے مقامات نصیب ہو جائیں گے۔ اگر ادب رسالت مآب کی لذت اور اس کے آداب میسر نہ آئے تو جو چاہیں کرتے پھریں، تمہاری عبادتیں بھی حقارت، تمہاری تسبیحات بھی حقارت، تمہارے روزے بھی گئے، ادب بھی گئے، علم بھی گیا، فضل بھی گیا، جو کچھ کمایا وہ جہنم میں گیا اگر آقا کا ادب نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ کانفرنس چونکہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کانفرنس تھی، تو میں نے ادب رسالت مآب اور بے ادبی اور گستاخی کا مفہوم سمجھا دیا اور اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں اس نقطے پر کہ مبارکباد کے مستحق ہے وہ مسلمان اور یہ احباب جنہوں نے لوتھر نامی ایک ایسے شخص کی جو مذہباً غیر مسلم تو تھا ہی مگر غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بن گیا۔ غیر مسلم کو سمجھ لیا جائے، حکومت پاکستان میں یہ مسئلہ علی وجہ البصیرت کتاب و سنت کا نچوڑ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اسلام غیر مسلم کو اسلامی معاشرے میں تحفظ دیتا ہے مگر گستاخ رسول کو تحفظ نہیں دیتا۔ اسلام کا قانون غیر مسلم کو تحفظ دیتا ہے، اس وقت تک تحفظ دیتا ہے مگر وہ گستاخی رسول پہ آ جائے تو اسلام اپنے تحفظ کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ حکومت پاکستان یا دنیا کی کوئی بھی اسلام کا نام لینے والی حکومت اگر اس کے اندر غیرت ایمانی تو اسے اپنے معاشرے کے اندر اس عمل کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہاں گستاخ رسول پنپے یا گستاخی رسول جنم لے۔ وہ معاشرہ کبھی اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، وہ سلطنت کبھی اسلامی سلطنت چلانے کی حقدار نہیں ہو سکتی، وہ عدالتیں اسلامی عدالتیں قرار نہیں پا سکتی جس میں کسی قسم کا قانون کسی درجے کی بھی گستاخی رسول کو تحفظ عطا کرے۔ گستاخی رسول کو تحفظ ملے اور عدالت اسلامی کہلائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گستاخ رسول کو تحفظ ملے اور سلطنت اسلامی ریاست کہلائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ راستے دو ہیں، اگر اسلام کی راہ پر چلنا ہے تو تعظیم و تکریم رسول اور عظمت و تقدس اور ناموس رسول، اس پر سب کچھ قربان کرنا ہوگا، اور اگر کفر کی راہ پر چلنا ہے تو پھر کفر اور گستاخی کو تحفظ دینا ہوگا۔ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر تنگ ہو جا۔ اللہ جل مجدہ آپ کو اس مشن میں کامیابی عطا کرے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں کوئی بھی بدبخت اور بدباطن جو گستاخی کی زبان کھولے، گستاخی کا قلم چلائے، اللہ جل مجدہ اس کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرے۔ یہ ہماری غیرت ایمانی کا بنیادی تقاضا اور اسلامی ریاست کے نظام میں عدل و انصاف کا بنیادی تقاضا ہے۔ میں اختتام کے آپ حضرات کو صرف مبارکباد دے کر اجازت چاہتا ہوں۔ میری چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں، میں اجازت چاہوں گا۔ اب حضرت صاحبزادہ سیاد حسن صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔